31 مارچ ہے 2025۔ اللہ کریم اس دن کی برکات سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے۔ میرے سامنے اس وقت میں ایک حدیث پاک ہے جو امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2369 میں ذکر کیا، اور یہی حدیث پاک امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا، 5313 نمبر حدیث ہے۔ اسی حدیث کو صاحب مشکات نے اپنی مشکات میں بیان کیا، 4246 نمبر حدیث ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ میرے سامنے اس وقت میں امام ترمذی کی جامع ترمذی کا باب الزہد اور حدیث نمبر 2369 ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ کے باہر آنے کا وقت نہیں تھا، یعنی جس وقت میں آپ گھر کے باہر تشریف لائے وہ آپ کے باہر آنے کا وقت نہیں تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے، کہ وہ وقت جو تھا وہ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت میں نہ تو حضور باہر گھر سے تشریف لاتے اور نہ ہی کسی سے ملاقات کرتے۔ اس جز سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوقات کار، اپنا ٹائم ٹیبل، شیڈول، جدول، وہ ایک ترتیب دیا ہوا تھا کہ کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے اور کون سے وقت میں کون سا کام سر انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر گھر والوں کو کون سا ٹائم دینا ہے، مسجد میں آ کر کے صحابہ کو کون سا ٹائم دینا ہے، باہر سے جو وفود آتے ہیں ان سے ملاقات کس انداز میں کرنی ہے۔ اگر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آپ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، جو گئے ہیں بار بار اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، تو استوانہ وفود بھی ہے کہ وہ نشانی ہے کہ یہاں آ کر کے جو باہر سے وفد آتے تھے وہ یہاں آ کر کے ٹھہرتے تھے، پھر جانے کائنات علیہ السلام ان کو وقت بھی دیتے تھے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضور جانے کائنات علیہ السلام اس وقت میں باہر تشریف لائے جبکہ آپ کے باہر آنے کا وہ وقت نہیں تھا، نہ ملاقات کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر گزری، جناب سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ اب محبوب آئے ہیں تو محب بھی آ گئے، حالانکہ وہ حضور کے عام ملاقات کا وقت نہیں ہے، نہ عام باہر نکلنے کا وقت ہے۔ خوشبو محبوب سونگی ہوگی، دل نے کہا ہوگا چلیے، وہ بھی باہر تشریف لے آئے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں کہ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر تم اس وقت میں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ عرض کی جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان، میں نے شروع میں کہا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا وقت، ملاقات کا وقت تھا ہی نہیں۔ تو ابو بکر صدیق جو مزاج شناس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاجی اقدس سے واقف تھے، تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی زیارت کر کے اپنے غموں کو کافور کرتے، یعنی دور کرتے، اور غم غلط ہو جاتے حضور کی زیارت سے۔ ہمارے شیخ، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے پیر امیر اہل سنت کہتے ہیں، آقا تیری جب کہ دید ہوگی
جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ بہرحال ابو بکر صدیق حاضر ہونے کی 3 غرض بیان کرتے ہیں: ملاقات، زیارت، سلام عرض کرنا۔ تھوڑی دیر گزری، سید عالم کے بہت پیارے عاشق، امام العادلین، غیظ المنافقین، امام عدل و انصاف، فاروق اعظم، فارق حق و باطل، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، اے عمر تم کیا کرنے آئے ہو؟ یہ تو نہ میری ملاقات کا وقت ہے نہ میرے باہر آنے کا وقت، لیکن تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بھوک تنگ کر رہی تھی۔ شارحین حدیث میں سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح جو لکھی ہے میرات المناجی کی 6 جلد کے اندر دعوت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جب بھوک زیادہ محسوس ہو رہی ہو اس وقت میں عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا، نماز پڑھنا کراہت ہے۔ پہلے آپ بھوک کو ختم کریں۔ پیشاب کی شدت ہو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، پخانے کی شدت ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ پہلے قضائے حاجت سے فراغت پائیے، پہلے اپنے معمولات سے فراغت پائیے، دل جمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری دیجیے، اور اللہ کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوں، تلاوت بھی کر رہے ہوں، یا جناب والا ذکر و اذکار کر رہے ہوں، تو یہ طبعی حاجات سے فراغت پا کر کے ان معمولات کو کرنا چاہیے، نہیں تو بندے کا ذہن ادھر ہی مصروف رہتا ہے اور ادھر ہی اٹا ہوا رہتا ہے، ادھر ہی مصروف رہتا ہے اور ادھر ہی اٹا ہوا رہتا ہے، اور پھر جناب والا دل جمی، دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ اور حضور نبی کریم نے جب پوچھا کہ عمر تم کس لیے آئے ہو؟ آقا بھوک لگی ہوئی تھی، تنگ دستی کا دور تھا یہ، اور اہل اسلام پر بڑا کٹھن وقت تھا، بڑا تنگی کا دور تھا، افلاس غربت کا دور تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی التجا سنی تو ارشاد فرمایا، بھوک تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، بھوک تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، فاروق اعظم کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر بھی شاید اسی غرض سے آئے، اور 3 باتیں جو بتائی ہیں وہ بھی غرض ہے ان کی۔ اب کریم آقا نے جب یہ ملاحظہ کیا تو امام ترمذی علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، آئیے چلیے ہمارے غلام میں ابو الحیثم مالک بن تیہان، شارحین نے لکھا ہے وہ بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے، ان کے باغات بھی تھے، اور بھیڑ بکریاں جانور بھی کثیر تعداد میں تھے، اور سخی بھی کمال کے تھے، کنجوس تو تھے نہیں۔ اب حضور نے فرمایا ہمارے غلام ابو الحیثم مالک بن تیہان ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب مالک بن تیہان ان کے بارے میں شارحین حدیث نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ ہاتھوں ہاتھ سماعت کر لیجئے گا۔ بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، یہ باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی بتوں کے آگے نہ جھکتے، نہ ان کو سجدہ کرتے، نہ ان کی عبادت کرنا پسند کرتے۔ یہ وہ صاحب ہیں اعلان نبوت کے 11ویں سال پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک گھاٹی میں 6 انصار صحابہ نے جو اسلام قبول کیا، اس میں ایک مالک بن تیہان بھی ہیں۔ پھر یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے جناب والا اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام
شروع بھی کیا اہل اسلام کے ساتھ مل کر. پھر 13ویں سال 70 خوش نصیب افراد صحابہ کرام نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی تھی ان میں یہ بھی شامل تھے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی قوم کا امیر اور سردار بھی مقرر فرمایا تھا. یہی وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے بہت کچھ سیکھا، اور حضور نے ایک مرتبہ ایک مقام پر ان کو بھیجا کہ وہاں جا کر کے، خیبر کا مقام ہے، وہاں جا کر کے کھجوروں کی تقسیم کاری آپ نے کرنی. یہی وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے جنگ صفین کے اندر مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے مد مقابل سے جنگ کی، اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے. اور 37 ہجری ہے، اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے، اور مولا کائنات نے خود ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ایک خاص غلام ہے، خادم ہے، مالک بن تیہان، ان کے پاس چلتے ہیں. اب حضور سید عالم علیہ السلام، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم تینوں مل کر کے مالک بن تیہان کے گھر تشریف لے گئے. دستک دی، آواز دی، سلام کیا. اب چونکہ میں امام مسلم کی صحیح مسلم کو بھی کھول کے بیٹھا ہوں، امام ترمذی کی ترمذی میرے سامنے ہے، یہ بھی کھلی ہوئی ہے، اور ذہن کے اندر مشکات شریف بھی چل رہی ہے، تو یہ 3 چیزوں کو ملا کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مالک بن تیہان کی زوجہ گھر تھی، وہ خود نہیں تھے. حضور نے سلام کیا، جواب نہ ملا، پھر سلام کیا، جواب نہ ملا، پھر سلام کیا، جواب نہ ملا. اب حضور واپس تشریف لے جانے لگے. وہ بی بی جلدی سے باہر نکلی، حضور کو صدا دی، جان عالم رکیے، وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں گھر پہ ہوں. کہا کہ میں نے سلام کیا، جواب کیوں نہیں ملا؟ کیا انداز ہے اس صحابیہ کا. کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی زبان اقدس سے سلامتی کی دعائیں میں بار بار لینا چاہتی ہوں. آہستہ بولیے، کوئی سن نہ لے، اور آہستہ بول لیجیے جناب، اور آہستہ بول لیجیے. اچھا سنیے سنیے، کہا حضور بار بار آپ سلامتی کی دعا دے رہے تھے اور مجھے مزہ آ رہا تھا، میرے اوپر اللہ کی رحمتیں چھماچھم برس رہی تھی، تو میں نے سرکار چاہا کہ آپ بار بار سلام کریں. آپ بیٹھیے، وہ ہمارے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں، آ جاتے ہیں، ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے، آپ تشریف رکھیے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ابو الحیثم مالک بن تیہان، یہ جامع ترمذی شروع ہو گئی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے پانی لینے گئے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہ پمپ کا دور تو تھا نہیں، ہر جگہ کنویں بھی نہیں ہوتے تھے، ہر جگہ میٹھا پانی بھی میسر نہیں تھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے کام کاج کرنا، گھر کے انتظامات چلانے میں ہاتھ بٹانا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور پیغمبر اعظم علیہ السلام کے صحابہ کی بھی سنت ہے. امام ترمذی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو الحیثم مالک بن تیہان اپنے جانور پر 2 مشکیزیں لاد کر کے آئے، اور آتے ہی جناب والا ان کو سائڈ پہ رکھا، اور سائڈ پہ رکھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چمٹ گئے، حضور کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرتے ہوئے کہا فدا کا امی و ابی آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کرم بالائے کرم. اب جامع ترمذی کو یہاں روک کر کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی میرات 6 جلد میں سے دعوت کے بعد میں سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ آج میرے گھر میں عرشوں کا مہمان آیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اتنے معزز مہمان میرے گھر میں آئے کہ آج میرے گھر میں
جو معززین مہمان آئے ہیں کسی کے گھر میں ایسے مہمان آئے نہیں جو میرے گھر میں آئے. سبحان اللہ، کیا حسین انداز ہے، کیا کائنات کے دولہا ان کے مہمان بنے ہوئے ہیں. میزبان صحابی کی قسمت پر قربان جائیے. سبحان اللہ الکریم. کیونکہ آج عید الفطر ہے، یکم شوال المکرم ہے، 1446 ہجری ہے، تو یہ عید سعید ہے. اس عید کے اندر ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں، ہم بھی کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جاتے ہیں. کوئی ہمارے ہاں آتا ہے، ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں. گلی بازار میں لوگ ملتے ہیں، روڈوں پہ ملتے ہیں، گلیوں میں مل جاتے ہیں، محلوں میں ملتے ہیں. تو بعد ملتے ہوئے بڑی خوش دلی سے ملنا چاہتے ہیں، اور سامنے والا منہ بگاڑ کر کے کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا. اس کے دل میں رنجش ہوتی ہے، اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے. میرے ساتھ تو اس نے یہ معاملہ کیا، میں تے اینو عید بھی نہیں ملنی. اور میں نے کہا بھائی عید والا دن ہے، اگر کوئی بازو پھیلا رہا ہے تو تیرے بازو سکڑے کیوں ہیں؟ تو بھی پھیلا دے اور مل. کیا پتا ہے اسی ملنے کی برکت سے اللہ ہمیشہ کے لیے ملا دے، اللہ دل سے بغض دور کر دے، اناد دور کر دے، کینہ حسد دور کر دے، دل پاکیزہ ہو جائے. امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے کہ یہ بڑا کڑوا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ ہے، جو بندہ پی لے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. خیر جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں. امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ جب وہ لپٹ گئے اور کہا فدا کا امی و ابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ابو الحسن حضور نبی کریم علیہ السلام کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، ان تینوں حضرات کو لے کر کے اپنے باغ میں تشریف لے گئے. کیونکہ ان کا باغ بہت بڑا باغ تھا. اپنے باغ میں جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جا کر کے ان کے لیے اپنا کپڑا بچھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں مہمان آتے تو ہم صوفے پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کرسیاں لگا دیتے، ہم اچھا ان کے بیٹھنے کا انتظام کر دیتے. تو یہ حضور کی سنت ہے، مہمان کے لیے جناب والا خوش دلی سے اہتمام کرنا، اور حضور کے صحابہ کی سنت ہے. کپڑا بچھایا، حضور بیٹھ جائیے. کیا بات ہے. معزز مہمان تینوں تشریف فرما ہو گئے. میرے کریم آقا کی غلام ابو الحسن مالک بن تیہان نے پھر کیا کیا، ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کر کے وہاں سے خوشہ کھجوروں کا توڑا. آپ خوشہ سمجھتے ہیں نا جناب، وہ جو گچھا سا ہوتا ہے اس میں کافی ساری کھجوریں ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے صرف تازہ کھجوریں ہی لے آتے، پختہ اور نیم پختہ کھجوریں لائے ہو؟ یعنی یہ تین قسم کی، ایک تو زیادہ پکی ہوئی، ایک تھوڑی کم پکی ہوئی، ایک کچی. فرمایا ایک ہی قسم کی لے آتے. آپ نے یہ تینوں چاروں قسم کی لے آئے ہیں تو ایک ہی طرح کی لے آتے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے یہ تینوں قسم کی اس لیے رکھ دی ہیں جو مزاج میں آئے کھا لیجیے، اور اونچی آواز میں بول لیجیے. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا ہی کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں آتی ہے وہ بھی آتی ہے. لیکن آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھیے، مہربانی. کیونکہ یہ میں حدیث اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ آج مہمان بھی آئیں گے اور ہم بھی مہمان بن کر کے جائیں گے. اب تینوں قسم کی کھجوریں رکھ دیں. اب میزبان اگر 3-4 قسم کے کھانے پکا کر کے رکھ دیتا ہے تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت میں شمار کیا جا سکتا ہوگا. اب مہمان کے لیے پلاؤ بھی رکھا، قورمہ بھی رکھا، میٹھا بھی رکھا، کولڈ ڈرنک بھی رکھی. اب رکھ دی. اب میزبان نے تو رکھ دی، مہمان کا جو دل چاہے کھا لے. اب آپ نے ٹھنڈی آئس کریم رکھ دی یا میٹھے میں کچھ ایسا رکھ دیا اور بندہ سامنے شوگر کا مریض ہے اور آپ کہہ رہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، تو یہ تو میزبانی کا اصول نہیں ہے.
اب اس کو تو بیماری ہے بیچارے کو، وہ کیا کھائے گا؟ ہارٹ پرابلم ہے اس کو، بیچارہ کیا چکنائی کھائے گا؟ اور وہ کیا جناب والا، آپ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے رکھ دیا، اب میزبان نے رکھنے کا حق ادا کر دیا، مہمان کھا لے۔ ہاں کوئی اچھی ڈش بنی ہوتی تو بندہ کہہ دیتا یہ کھا لیں، اتنا کہنا ضرور بہت ہے، آپ یہ کھا لیں، اب اس کی مرضی، ٹھیک ہے میں کچھ لے لیتا ہوں، مجبور نہ کریں تاکہ اگلے کی طبیعت پر بوجھل نہ ہو، بوجھ نہ پڑ جائے۔ تو کہا حضور میں نے تینوں قسم کی کھجوریں رکھ دی ہیں، جو مزاج یار میں آئے کھا لیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور وہ میٹھا پانی نوش کیا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم، جب اہم کوئی بات ہوتی تو حضور یوں جملے ارشاد فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور بعض مرتبہ حضور یوں فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ نعمتیں وہ ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس جامع ترمذی کی عبارت کو روک کر کے مشکات کی 6 جلد دعوت کے باب میں سے پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء سے سوالات نہیں ہوں گے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال مومنین سے ہوں گے، کافرین سے ہوں گے، متقین سے ہوں گے، لیکن انبیاء سے سوال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوچھا جائے گا مومنوں سے، پوچھا جائے گا مسلمانوں سے، کافروں سے بھی پوچھا جائے گا تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا۔ بہرحال عام لوگوں سے پوچھا جائے گا، انبیاء سے سوال نہیں ہوں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ ٹھنڈا سایہ 1، پاکیزہ کھجوریں 2، ٹھنڈا پانی 3۔ یہ 3 نعمتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا سوال ہوگا۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجوریں۔ آپ یوں قیاس کر لیجئے کہ جناب والا اے سی روم میں ٹھنڈی ہوائیں، پنکھے کی ٹھنڈی ہوائیں، ایئر کولر کی ٹھنڈی ہوائیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ٹھنڈا پانی، عرف عام میں یہی ٹھنڈا میٹھا پانی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، مشروب بنا کر کے وہ تو مشروب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دور میں کھارے پانی، کڑوے پانی آج بھی ہیں، جیسے ہم باب المدینہ کراچی جاتے ہیں تو پانی وہ جو وضو کرنے والا وہ ہم پی نہیں سکتے۔ اسی طرح کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی کھاری ہے، نمکین ہے، تو عرف عام میں ٹھنڈا میٹھا پانی یہی کہلاتا ہے۔ یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے جس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور بجلی بھی بے دریغ۔ ہاں بعض محتاج جو اپنے معمولات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں تو وہ پھر احتیاط بھی کر لیتے، عرف عام میں لوگ پھر بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا سایہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سورۃ تکاثر پڑھیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ جو نعمتیں کھائیں، انواع و اقسام کے کھانے کھائے، طرح طرح کی سواریاں استعمال کی، طرح طرح کے لباس استعمال کیے، طرح طرح کے پھل استعمال کیے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے استعمال کیے، کھائیں پاکیزہ، کلو وشربو، کھائیں پئیں، ضرور کھائیں، ضرور پئیں، حلال کھائیں، حلال پئیں، لیکن کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال کریں، مستحق لوگوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، ہمسائے کا بھی خیال کر لیں۔ جو نعمتیں ان تک نہیں پہنچتی، جو اپنے بس میں ہے، ان کی بھی خدمت کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، تاکہ غریب بھی اس دن میں
لطف اندوز ہو سکیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں چیزوں کے بارے میں، یہ نعمتوں میں ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ اور میں غور کر لیں کہ دماغ سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا، کتنی بڑی نعمت ہے دماغ۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، اب سیٹ ہو جائے تو سارے دنیا کے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں کتنا بڑا نعمت ہے اللہ کی، یہ ہاتھ، پاؤں، اور جناب والا دل، پھر دل کی جناب والا معاملات، اس کے اندر وال، اس کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ گردے، مثانے، پھیپھڑے، کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا گننا بھی چاہو اس کی نعمتیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں بار بار ریپیٹ کروایا نعمتوں کا ذکر کر کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس، گروہ جن، تم اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے، نہیں جھٹلا سکتے۔ سورہ بلد پڑھتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، وَلِسَانًا، ایک زبان دی، وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ دیے۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر سورہ ہم 3 پڑھتے ہیں تو مالک فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ وہ رب ہو کے بندے تیری تعریف کرے، تو بندہ ہو کر بھی تعریف کر، رب ہو کے تیری تعریف کرے۔ حضور نے فرمایا، امام ترمذی کہتے ہیں یہ تینوں نعمتیں، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی اور عمدہ کھجوریں اللہ کی نعمتیں، جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شارح حدیث مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث کی 6 جلد میں کہتے ہیں سوال نیکوں سے بھی ہوگا، سوال بدوں سے بھی ہوگا۔ نیکوں سے سوال یہ ہوگا، کیا آپ نے یہ ہماری نعمتیں کھائیں؟ انداز پہ غور کیجیے۔ اور مجرموں سے ہوگا، تم نے کھا کر کے حق ادا کیا۔ اب یوں کہہ لیجئے، میزبان مہمان سے کہتا آپ نے یہ چیز چیک کی، آپ نے یہ چیک کی، آپ نے یہ چیک کی، اور جو اور آ جائے تم نے یہ کیوں کھایا؟ سوال تو اس سے بھی ہوا، سوال ان سے بھی ہوا، اپنوں سے بھی سوال ہوتے ہیں، غیروں سے بھی ہوتے ہیں۔ نیکوں سے سوال ہوگا، ہماری نعمتیں استعمال کی؟ کیا بات ہے، زبان بھی نعمت ہے، ذرا حرکت دیجیے اونچی آواز میں، سبحان اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، کیا بات ہے۔ امام ترمذی آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مالک بن تیہان، جن کی کنیت ابو الہیثم ہے، حضور کو یہ پانی کھجوریں دے کر کے اٹھنے لگے۔ ظاہری بات ہے حضور نے ان کی نیت کو بھانپ لیا۔ حضور نے فرمایا رکو رکو، دیکھو میرے حضور کی رحمت، دیکھو، دیکھنا میرے حضور کی رحمت کا کیا حسین جلوہ ہے۔ کہا رکو ابو الہیثم، رکو، دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی وہ اٹھے اب کہ کھانا تیار کرنے کے لیے جانور ذبح کروں۔ حضور نے ان کی نیت کو بھانپ لیا۔ شارح حدیث مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراث کی 6 جلد میں لکھتے ہیں، دعوت والے باب میں، کہا حضور نے بھانپ لیا کہ ان کے ہاتھ میں جو جانور آ گیا انہوں نے ذبح کر دینا ہے، لیکن کریم کی رحمت دیکھیے، کہا دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ کہ دودھ والے جانور کو شارحین حدیث میں سے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ اگر یہ دودھ والا جانور ذبح کر دیں گے تو اس کا بچہ دقت میں آ جائے گا، اور حضور کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جانوروں پر بھی میرے آقا کی رحمت ہے، جانوروں پر بھی میرے آقا مہربان ہے۔ انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف الرحیم تو ہیں، وہ جناب والا تمام عالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ دودھ والا جانور قربان کر سکتے ہیں، جائز ہے، قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بزرگ جو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ دودھ والا جانور ذبح نہ کرو، اس کی اصل یہی حدیث ہے۔ تو فرمایا دودھ پیتے دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، شارحین نے لکھا کہ مالک بن تیہان کے بچے بھی اس جانور کا دودھ پیتے ہوں گے، یا اس جانور کا بچہ بھی دودھ پیتا ہوگا، تو یہ دونوں ہی مشقت میں آ جائیں گے۔ فرمایا دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اب وہ مالک بن تیہان اٹھے اور جا کر کے ایک بھیڑ، دمبا، بکری، بکری کا بچہ ذبح کیا انہوں نے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کے سامنے کھانا تیار کر کے انہوں نے رکھا. اب ان تینوں حضرات نے وہ کھانا تناول فرمایا. اب کھانا تناول فرمانے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے, تم اکیلے ہی اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, جا رہے ہو, آ رہے ہو. یہ میں شرح بیان کر رہا ہوں, اس کی نا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اب تم آ رہے ہو, جا رہے ہو, تمہارے یہاں کوئی خادم نہیں ہے, کوئی تمہارے یہاں غلام نہیں ہے, کوئی نوکر چاکر تمہارے یہاں نہیں ہے. عرض کی جان کائنات میرے پاس تو کوئی نوکر نہیں ہے, کوئی خادم نہیں ہے, میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں, پانی بھر کر کے لاتا ہوں, یہ جانور کو ذبح کرنے کا کام کر لیتا ہوں, گھر والوں کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کر دیتا ہوں. حضور میرے پاس تو کوئی خادم نہیں ہے. اب مہمان اور میزبان کی باتیں سنا رہا ہوں. کائنات کے بہترین مہمان, کائنات کے بہترین میزبان کے گھر میں, سبحان اللہ کیا بات ہے. ہمارے رکن شورا الحاج قاری محمد سلیم اتاری صاحب کی جلوہ گری, اور انشاءاللہ مقررہ وقت پر ہم جماعت عید قائم کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے. آپ سماعت کیجئے گا جناب والا. مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے پاس تو کوئی خادم نہیں ہے, کوئی میرے پاس نوکر چاکر ہے ہی نہیں. اب حضور کی کرم نوازیاں دیکھیے, میزبان کو دل جوئی کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا ہمارے پاس آنا. امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ 2369 نمبر حدیث میں اس کو بیان کرتے ہیں, باب الزہد میں امام ترمذی نے بیان کیا. فرمانے لگے ہمارے پاس آنا, کسی دن ہمارے پاس آنا, ان دنوں میں آنا کہ جب ہمارے پاس غلام آئے ہوئے ہوں گے, ہم تمہیں غلام دیں گے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اب میزبان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا, کچھ دینا. شارح حدیث مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث المناجی کی 6 جلد میں دعوت والے باب میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے اس کے شرح میں لکھا کہ یہ حضور کی فیاضی ہے, حضور کی کرم نوازی ہے کہ اگر تناول کیا ہے تو فرمایا ہمارے پاس بھی آنا, جب غلام آئے ہوں گے ہم آپ کو دیں گے, غلام دیں گے جو آپ کے کام کاج میں کام آئے گا. سبحان اللہ. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام اور حضور ان سے رخصت ہو گئے. اب وقت گزر گیا. پھر حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 قیدی آئے, 2 غلام بن کر کے آئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الحیثم مالک بن تیہان کو بلایا, کہا آئیے ہمارے پاس غلام آئے ہیں, ہم آپ کو غلام دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کریم آقا کے پیارے غلام ابو الحیثم مالک بن تیہان حضور کے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے, حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ 2 غلام ہیں, یہ 2 غلام ہیں, آپ جس کو چاہو لے جاؤ. یہ حضور کی فیاضی ہے, حضور کی کرم نوازیاں ہیں, حضور کا بڑا پن ہے. ان میں سے جو چاہو لے جاؤ. کیا سخی ہیں, نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. کیا میرے آقا کا انداز سخاوت. فرمایا ان میں سے جس کو چاہو لے جاؤ. سیدی اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں پریشان کیوں ہے. لے جاؤ ان میں سے جس کو چاہتے ہو لے جاؤ. میرے کریم آقا کی فیاضی اپنی جگہ پر, لیکن غلام کا ادب اپنی جگہ پر. ابو الحسن نے کہا حضور آپ خود ہی ارشاد فرمائیں میں کس کو لے جاؤں. آہستہ بولیے کوئی سن نہ لے, مہربانی آپ کی. اب اونچی آواز میں بھی بول لیجئے گا ذرا. کیا بات ہے. حضور آپ خود ہی عطا فرما دیں جو چاہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ اب تو نے مجھ سے مشورہ لے لیا ہے, اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے. اب آپ نے میرے اوپر چھوڑ دیا ہے تو میں امین بن گیا ہوں. اب میں تجھے اچھا مشورہ دوں گا, یہ امت کی رہنمائی کے لیے. فرمایا اس غلام کو لے جاؤ, اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
اس غلام کو لے جاؤ، اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا۔ گویا نماز پڑھنے والے حضور کی نگاہ میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، نماز پڑھنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے قبر کشادہ ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز راہ نجات ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ صرف رمضان ہی کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی مساجد آباد کرنی ہے، غیر رمضان میں بھی تہجد پڑھنی ہے، غیر رمضان میں بھی فجر باجماعت پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، اسی میں یہ فرمان 12 مہینوں کے لیے ہیں، پوری زندگی کے لیے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، تو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ غلام کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ملازم بھی رکھنا ہو تو بندے کو نیک رکھنا چاہیے، جو شکل و صورت سے بھی نیک ہو، اندر سے پلیت نہ ہو کہ اندر سے اپنا معاملہ نکالے اور اندر غلاظت بری ہو ساری، ہاں اندر سے بھی نیک ہو۔ بہرحال حضور نے فرمایا تم نے مجھ سے مشورہ لیا تو یہ غلام لے جو، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اور یاد رکھنا اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، غلام کے ساتھ بھلائی کرنا۔ سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ مالک بن تیہان یہ غلام کو لے کر کے گئے اور اپنی زوجائے محترمہ کو جا کر کے کہا یوں حضور نے غلام دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا حسین انداز ان کی زوجہ محترمہ کا۔ کیا کہا حضور نے؟ بھلائی کرنا۔ جی حضور نے کہا بھلائی کرنا۔ فرمایا بھلائی تو پھر یوں ہو سکتی ہے۔ کس طرح ہو سکتی ہے؟ بڑے دھیمے لہجے میں پڑھ کر کے اونچے آواز میں آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر سن کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کہا بھلائی تو پھر یوں ہو سکتی ہے۔ کس طرح؟ کہا پھر ہم اس سے کوئی کام نہ لیں، اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں۔ جب حضور نے کہا کہ بھلائی کرنا تو بھلائی یہی ہے کہ حضور کا عطا کردہ تحفہ ہے، اور حضور نے کہا بھلائی کرنا، اب اس کے ساتھ بھلائی یہی ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ شوہر بھی پھر ابو الحسن مالک بن تیہان تھے، انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عید الفطر کے موقع پر میں نے ایک حدیث کو موضوع بنا کر کے آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔